میں بھی اور آپ بھی، یعنی ہر مسلمان یہ جانتا بھی ہے اور یقین بھی رکھتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے ویسے کر دیتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب بھی کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے، آرڈر کرتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز آنن و فانن ہو جاتی ہے۔ پانی ہے، پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جہاں پر بھی آگ لگ گئی پانی ڈالا جا رہا ہے آگ کو بجھانے کے لیے، لیکن رب تبارک و تعالی کی قدرت تو دیکھیں آپ، پانی کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اللہ اکبر، پانی کے اندر سے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، یہ رب تبارک و تعالی نے قیامت کی جو نشانیاں رکھی ہیں نا، مختلف انداز سے رب العالمین ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اور اس کو مان لو اور تسلیم کر لو۔ آپ اس چیز پر غور کریں کہ رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ تو وہ ہے کہ جب حضرت انسان کو ڈالا جائے گا تو یہ انسان کا جسم جو ہے یہ ایندھن کا کام کرے گا، ایسا لگے گا ایک انسان کو ڈالا گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پٹرول کا کنستر ڈرام بھرا ہوا جلتی آگ میں ڈالا اور شعلے بلند ہو گئے۔ جی حضرت انسان کو جہاں وہ آگ جلا رہی ہے وہاں جہنم کی، وہاں پر حضرت انسان کو ڈالنے پر شعلے اور بھڑکیں گے، آگ اور بھڑکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ پانی کے اندر آپ خود دیکھ لیں کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے، یہ رب تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ اور قرب قیامت جو آگ چلے گی ایک، اور وہ سب کو گھسیٹ کر کے سب کو کھینچتی ہوئی ایک طرف لے جائے گی۔ جہنم، یہ آگ جو ہے دنیا کی، یہ علامت ہے قرب قیامت کی۔ تو کیوں نہ ہم ابھی سے فکر کر لیں کہ یہ دنیا کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ، کہ اس جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ اللہ کی پناہ چاہتی ہے، یا اللہ میں بھی آگ ہوں، یہ بھی آگ ہے، لیکن مجھ آگ کو اس جہنم کی آگ میں شامل نہ کیجیے، مجھے بچائیے اور محفوظ رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں ذرا دیکھیں تو صحیح، آگ سے اللہ کی پناہ چاہ رہی ہے، ہمارا کیا عالم ہوگا؟ جہنم میں جب کوئی جائے گا تو وہاں اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہاں شعلے چاروں طرف بھڑک رہے ہوں گے، وہاں چنگاریاں آسمان کی بلندی کو اڑ کر کے واپس آ کر کے اس جہنمی کے اوپر گر رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری دنیا کے اونٹ کے جسم کے برابر ہوگی۔ اللہ، جب اتنی بڑی چنگاری اونٹ کے جسم کے جو برابر ہو وہ انسان کے اوپر آ کر کے گرے گی، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی ہم نے فکر کری اس جہنم کی آگ کی؟ کبھی کوشش کری ہم نے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، رب العالمین فرما رہا ہے جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، محفوظ کر لو۔ دنیا میں ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے خون پسینہ ایک کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، بڑا وقت لگاتے ہیں،
لیکن کبھی ہم نے اس بات کی طرف وقت لگایا اپنے بیوی بچوں کے لیے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے، یہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ اس کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں، ان کو اپنے دین کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا نہیں، یا ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ ابھی 1.5 سال کا ہوا، اس کی زبان پر اللہ تو نہیں آیا، لیکن ہم نے یہ سکھا دیا آئی لو یو، انا للہ و انا الیہ۔ ارے محبت تو ہمیں بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، سب سے پہلے ہم نے اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ ہم یہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں، یہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر بچہ بگڑ گیا تو اس میں یقیناً ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ نے تو تربیت اس کی دینی لحاظ سے بڑی اچھی کری، لیکن جوان ہونے کے بعد شیطان کا داؤں اس کے اوپر چلا اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ماں باپ کا اس میں قصور نہیں ہوگا۔ لیکن جب بچہ چھوٹا ہے، اس کو اللہ کی محبت کی طرف نہیں لا رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف نہیں لا رہے، اسے قرآن سے رابطہ جوڑنے کی طرف نہیں لا رہے، ہم اس کو نماز روزہ نہیں سکھا رہے اور بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ قصور ماں باپ کا ہوگا۔ ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا، الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، تم ہر ایک دوسرے کے نگران ہو، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے والے ہو۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کوئی بھی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، اس کو اگر طاقت رکھتا ہے وہاں پر تو اپنی طاقت سے مٹائے۔ اولاد کے اوپر، چھوٹی اولاد ہے، کیا طاقت نہیں رکھتے ماں باپ؟ یقیناً رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں اس کو یہاں پہ سمجھاتے اور شروع سے ہی اس کو ان برائیوں سے کیوں نہیں ہٹاتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں؟ تو ماں باپ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اس گناہ میں، قیامت کے دن وہ بھی جواب دیں گے۔ اگر ہاتھ سے مٹانے کی اس برائی کو طاقت نہیں ہے، فرمایا اپنی زبان کو یوز کرو، اپنی زبان کو استعمال کرو، زبان سے مٹانے کی کوشش کرو، سمجھاؤ، بتاؤ، آگاہ کرو، متنبہ کرو۔ اور اگر اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو میاں کم از کم اپنے دل سے تو اس کو برا جانو، لیکن صرف دل سے برا جاننا یہ کوئی ایمان قوی نہیں، وذالک اضعف الایمان، یہ تو ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو ایمان کے اندر مضبوط ہو، قوی ہو، یہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا اور پیارا ہے بنسبت اس کے جو ایمان کے اندر کمزور ہو۔ ایمان کے اندر کمزور والا اللہ کو لاڈلا اور پیارا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو لاڈلا اور پیارا وہ ہوتا ہے جو ایمان میں قوی ہو، اس کا مقابلہ اس ضعیف ایمان والا نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔